أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، سورة الصف مدنیہ، اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ واللہ لا يهدی القوم الفاسقین. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے. آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو؟ یہ بات اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایک صف بن کر اس طرح جہاد کرتے ہیں کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے ایذا پہنچاتے رہتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پس جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو زیادہ ٹیڑھا کر دیا. اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. بس جب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. آئیے سورہ صف کی 6 آیتوں کی تفسیر سنتے ہیں. تفسیر سورۃ الصف.
آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صف بندی کا ذکر آیا ہے، یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول مادردی نے لکھا کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدی ہے، مدنی ہے، اور اس کی قوی دلیل اس کی آیتیں ہیں جن میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور معلوم ہے کہ جہاد مدنی دور میں شروع ہوا تھا۔ بعینہ یہی آیت سورۃ الحشر کی پہلی آیت ہے، اور سورۃ الحدید کی بھی پہلی آیت یہی ہے، صرف اس میں وما فی الارض کے بجائے والارض ہے۔ دونوں صورتوں کی اس پہلی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا گیا کہ آسمان اور زمین میں جتنے حیوانات، نباتات اور جماعتات ہیں، سب اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ کوئی اپنی زبان سے تسبیح پڑھتا ہے جیسے فرشتے اور جن و انس، اور کسی کی حیت و حالت سے اشکار ہوتا ہے کہ اس کا خالق تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ جیسے آسمان و زمین میں درخت، نباتات، پہاڑ وغیرہ، زجاج کہتے ہیں کہ نباتات و جمادات بھی زبان خال سے ہی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ کی دو صفات العزیز الحکیم کا ذکر آیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بڑی قوی ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز پر غالب ہے، اور اس نے تمام مواجدات کو اپنی جانی بوجھی حکمت کے مطابق منظم و مرتب کیا ہے، جس سے کوئی بھی چیز سر منہ انحراف نہیں کر سکتی۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سبحہ کا لفظ کئی صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے، کہیں ماضی کا صیغہ آیا ہے، کہیں مضارع کا، اور کہیں امر کا صیغہ آیا ہے، اور اس سے مقصود بندوں کو یہ تعلیم دینا ہے کہ اللہ کی پاکی اور بڑائی ہر حال میں بیان کرنی ہے۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم وغیرہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ کچھ مسلمان جہاد فرض ہونے سے پہلے کہتے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے تو ہم اسے کرتے، تو اللہ نے بذریعہ وحی اپنے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ سب سے بہترین عمل ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جب جہاد فرض ہوا تو ان مسلمانوں پر جہاد کرنا گراں گزرا، تو آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اعتاب کیا، اس لیے کہ ایمان صادق کا تو تقاضا ہے کہ مومن نہ جھوٹ بولے اور نہ وعدہ خلافی کرے، جو کہے اس کے مطابق عمل کرے، اور جو نیک کام نہ کیا ہو اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض بات یہ ہے کہ آدمی اپنی طرف ایسے بھلائی کے کام منسوب کرے جو اس نے نہ کیا ہو، یا کہے کہ میں فلاں خیر کا کام کروں گا اور پھر اسے نہ کرے۔ بہت سے لوگ ہیں خیر کا کام کرنے کا تو اعلان کر دیتے ہیں، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، جب کرنے کی باری آتی ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہماری زندگی میں ہمارے مسجد تقویٰ کے اندر گزر چکے ہیں، ان حالات سے ہمیں بھی دو چار ہو چکے ہیں، اور ایسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی موجود ہیں کہ اعلان تو کر دیے مگر عمل میں پیچھے ہٹ گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ آیت دلیل ہے
کہ مطلق وعدہ وفا کرنا واجب ہے، اور اس کی تائید صحیح ہے، صحیحین کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اوپر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت گزر چکی ہے کہ کچھ مسلمانوں نے خواہش کی کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم اسے کرتے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ خاشانی نے لکھا ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں اسی وقت جان دیتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت بیٹھ گئی ہو، اور اس کی محبت ہر چیز کی محبت پر غالب آ گئی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 160 پر 5 میں فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہم اہل ایمان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی محبت میں اس مقام کو پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 پر 4 میں آیا ہے، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک محبوب تر عمل اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو وعدہ کیا جاتا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کو کافروں اور منافقوں کی جانب سے جو اذیت پہنچی ہے اس پر صبر کیجیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں فرمایا ہے، جیسے بخاری نے روایت کی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو، موسیٰ علیہ السلام پر انہیں سے زیادہ اذیت دی گئی تو انہوں نے صبر کیا۔ آگے لکھا ہے اس آیت کے ذریعے مومنوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا سبب بنے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 60 پر 9 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم میری مخالفت کر کے مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ تمہیں میرے ظاہر و باہر معجزات کے ذریعے علم یقین ہو چکا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے زیغ و ضلال پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو رائے حق سے برگشتہ کر دیا اور قبول حق کی توفیق چھین لی، اس لیے کہ وہ اہل فسق و ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس آیت کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے، اور اس سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی ہے اور یہ بیان کرنا ہے کہ بنی اسرائیل نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور ان کی اذیت کا سبب بنے، اسی طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی اور ان کی تکذیب کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے یہودیوں سے کہا ہے، اے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب ابن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد، میں نبی بنا کر انجیل دے کر تمہارے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور میں وہی دعوت لے کر آیا ہوں جو تورات کی دعوت تھی، یعنی ایک اللہ کی بندگی، غیروں کی عبادت کا انکار، اور میرے ذریعے تورات کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ تورات میں میری بعثت کی خبر موجود ہے، اور اب میں مبعوث ہو چکا ہوں تو ثابت ہوا کہ تورات اللہ کی سچی کتاب ہے، اور میں تمہیں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، جو میرے ذریعے تورات کی تصدیق ہو رہی ہے، اور میں ایک نئے رسول کی بشارت دے رہا ہوں، تو تمہیں مجھ پر ایمان لانا چاہیے، نہ کہ میری تکذیب کرنی چاہیے۔ محمد بن اسحاق نے اسناد جید کے ساتھ
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری ماں حمل سے ہوئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس نے سرزمین شام میں بصرہ کے محلوں میں روشن کر دیا ہے۔ انجیل یوحنا باب 14 میں آیا ہے، میں باپ سے طلب کروں گا تو وہ تمہیں ایک فار خلید دے گا۔ صاحب اظہار الحق نے لکھا ہے کہ فار خلید کا معنی محمد یا احمد ہے، اور انجیل برنابس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل صحیح عبارتوں میں آیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں گے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود جو ان کی تکذیب کر دی اور کہا کہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کھلا جادو ہے۔ بعض مفسرین نے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین میں ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ ایسی صورت میں مانا یہ ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے اپنی نبوت اور قرآن کی تصدیق کے دلائل پیش کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے جس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسحور کرنا چاہتا ہے۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے اور بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اسے سن کر اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ موذی بیماریوں سے، پھیلنے والی بیماریوں سے اللہ ہمارے کو، ہمارے گھر میں ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، اہل محلے والوں کی اور اہل شہر اور اہل عالم اسلام کی اور عالم انسانیت کی تو حفاظت فرما میرے پروردگار۔ تو رحم فرمانے والا ہے، زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہم تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں، ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاقسام۔ اللهم اذهب هرها وبردها ومرضها۔ اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اللهم اشفيه، اللهم عافيه۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔